Hello ji, assalamu alaikum. Here I am with another video. Hope everyone is doing good. اور یہاں پر میں دکھا رہی تھی جو آئل میں یوز کر رہی ہوں فرام لاسٹ 2 years. اس کا یہ ہے کہ اولیو آئل اور کوکونٹ آئل کو آپ سیم کوانٹٹی میں مکس کر لیں یا جتنا آپ کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو کوکونٹ سوٹ نہیں کرتا، جیسے میرے بالوں کو سوٹ نہیں کرتا، وہ زیادہ جو ہے نا وہ فریزی ہو جاتے ہیں یا سم تھنگس اکڑ جاتے ہیں. تو تھوڑی سی کوانٹٹی میں لیتی ہوں کوکونٹ آئل کی، لائک 2 tablespoons کی لے لوں گی، اور ہاف اے کپ میں اولیو آئل کا لے لوں گی. اینڈ دس از اے ویری ویری بیسٹ ریمیڈی فار یور ہیئر گروتھ. آپ کے بال لمبے ہوتے ہیں لائک کریزی. اور پچھلے دنوں نا ویسے بھی آپ نے شاید مارک دیکھ لیا ہوگا، اور شاید دوبارہ آگے ویڈیو میں نظر آ بھی جائے گا. میرا ہاتھ جل گیا تھا، تو مجھے میری خالہ نے کہا کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے کوکونٹ آئل لگا لیں. ٹھیک ہے. اور میں نے بڑا لیب میں آگے ان کو کہا کہ آنکھیں کھول کے نہیں لگا سکتے. تو نے کہا ویسے بہت لیم ہو گیا ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو یوز کرو اینڈ جو ہے وہ آپ کا داغ شاگ نہیں پڑے گا، اینڈ آئی ہوپ کہ نہ ہو. اور یہاں پر میں دکھا رہی تھی، میں نے ریسیو کیا تھا 20 کو، ٹیمو سے میں نے منگایا تھا، اور یہ بڑا کیوٹ سا ٹائنی سا جیسا سائز آف مائی ہینڈ تھا. اور میرے ہسبینڈ کہتے ہیں اس میں بنے گا کیا؟ تو میں نے کہا اس میں تڑکا بھی لگ سکتا ہے، اور اس میں نا جو صبح میں نے ناشتہ میں انڈا کھانا ہوتا ہے نا وہ بھی بن سکتا ہے. اکثر کہتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں نا تو میں خرچے کرا کے، اور یہ وہ. خیر وہ ایک بڑی کیوٹ سی کنورسیشن ہو گیا، اور وہاں سے نا میرے دماغ میں بہت ساری باتوں کا ایک ٹورنیڈو سے چلنا شروع ہو گیا. جسٹ بیکاز لٹل آئیڈیا دوں گی، ریلیٹ شاید سب کر سکیں. آپ کی زندگی کا نہ کوئی بہت بڑا چیئر لیڈر ہوتا ہے. اچھا خیر، یہاں پر میں کیا کرنے لگی تھی، میں ساری فریج وغیرہ نا صاف کر کے، اور ایک نیو چیز یہ کرنے لگی تھی کہ میں اس کے اوپر نا ان کی جو شیلف ہے نا اس پہ سران ریپ کرنے لگی تھی. سو نہ اسکریچز پڑیں گے اور نہ وہ گندا ہوگا. جب بھی اگر کوئی چیز گر جائے گی نا تو آپ وہ اٹھا کے سران ریپ اٹھائیں گے، زیادہ آپ کو میس کلیئر نہیں کرنا پڑے گا. خیر ناؤ لیٹس گیٹ ٹو دا ٹاپک جو آج میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا چھوٹا سا میسیج ہے میرے پاس سب پیرنٹس کے لیے. دیٹ بی نائس ٹو یور ڈاٹرس. آپ کو نہیں پتہ کہ آگے ان کے نصیب میں کیا ہونا ہے، کون سی ایسی آزمائشیں ہیں جو اللہ نے ان کے لیے رکھی ہوئی ہیں. اللہ ہر بیٹی کا نصیب بہت بہت اچھا کرے، لیکن سٹل آپ ریالٹی سے دور نہیں جا سکتے. آپ کے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کچھ پرابلمس میں سے گزر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو جب تک ماں باپ ہیں، بچیاں ماں باپ کی چھت کے نیچے ہیں، ان کو ان سب چیزوں کے میں سے نہیں گو تھرو کرنا چاہیے جو انہوں نے ماں باپ کے بات کرنا ہے. وہ ایموشنز، وہ پرابلمس، وہ اسپیس ماں باپ کے ہوتے ہوئے نہیں ہونا چاہیے. اور آج کل کی لائف جو ہے وہ ویسے ہی بہت اسٹریسفل ہے، اور آگے کا وقت جو ان بچوں نے گزارنا ہے، سب بچوں نے جو بھی ہیں اس ٹائم کے، وہ بہت زیادہ اسٹریسفل ہونے والا ہے. سو آل دا پیرنٹس اور آل دا ایلڈر برادرز اینڈ سسٹرز جو اپنے اپنے گھروں میں سیٹل ہو گئے ہیں، اور ان کے بہن بھائی ابھی چھوٹے ہیں، ان میرڈ ہیں، ان کو آپ کی ضرورت ہے کسی بھی طرح کی، اسپیشلی ایموشنل اینڈ مورل سپورٹ ان کو وہ دیں. ان کو اپریشیٹ کریں، ان کو انکریج کریں. اگر ان کی کوئی ایسی کوالٹی ہے ان کے اندر تو ان کو بتائیں، کیونکہ باہر سے کوئی آ کے ان کو بتائے گا اور وہ چیز وہ لیک کر رہی ہوں گی گھر میں، وہ مس کر رہی ہوئیں گی، تو کوئی بھی باہر سے آ کے ان کو ایکسپلائٹ کرے گا اور ان کو یوز کر سکتا ہوگا. آپ کی اولاد ہے، ان کی ہنسی کی، ان کی آنکھوں کی، ان کے بالوں کی، ان کے ایون ایک بہت سلی سی بات ہے بٹ ان کی کلمزینس کی بھی تعریف کریں. کوئی بات نہیں اگر ان سے چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، کوئی بات نہیں اگر ان کے گریڈس ٹھیک نہیں آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں وہ آپ کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں اتر پا رہے ہیں. زندگی میں ہر چیز آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں ہو سکتی. کوئی ان کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، اپنی باقی رشتہ داروں کے ساتھ ان کو کمپیئر نہ کریں. کوئی بھی انسان آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ ان کی اولاد کتنی نافرمان ہے، یا ان کی اولاد ان کے کتنے کہنے میں اور کتنے کہنے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کا یہ کمپیریزن آپ کے بچوں کا کانفیڈنس شیک کرے گا، ان کو ایون سم ٹائمز ان کو حاسد بھی بنا سکتا ہے، ان کو انفیریٹی کمپلیکس میں بھی ڈال سکتا ہے. سو دس از واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو ود یور کڈس. بی نائس ٹو دیم، دس از واٹ دے ڈیزرو، بیکاز آپ لائے ہو ان کو دنیا میں. آپ کا ہی بنتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ
پیار کریں اور ان کی ہر چیز کو اپریشیٹ کریں. ایون میں نے بھی ایسی بہت ساری باتیں سنی ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے کہ تمہیں تو یہ نہیں آتا اور آگے جا کے تمہیں بہت ساری باتیں سننی پڑیں گی اور تم سروائیو نہیں کر سکو گی، تمہارا تو کوئی گزارا نہیں ہوگا. لیکن خیر ناؤ آئی ایم لیونگ ہیئر ان یو ایس آل alone, دیر از نو ہیلپ نو نتھنگ، اور میں اپنا گھر لے کے چل رہی ہوں. مے بی شاید پرفیکٹلی نہیں بٹ لے کر چل رہی ہوں، اور ود دا ٹائم پرفیکشن آ جاتی ہے. خیر بات ہو رہی ہے ویلیڈیشن کی. اپنی بچیوں کو ویلیڈیشن دیں، ان کی شکلوں کی، ان کی ایکٹس کی، ان کے سکلز کی، جو بھی ان کے پاس ہے ان کو اپریشیٹ کریں، ان کو انکریج کریں، ان سب چیزوں کی تعریفیں کریں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یار وہ کیا ہیں. Even there is also a saying, when someone is starving, anyone offering the one rotten bread even will be considered the savior. So be the savior of your own kid, please. Because an average guy would show up and tell her that she is beautiful, اور وہ ساری زندگی بس ڈیگریڈ ہوتی آ رہی ہے، اس کی کسی بات کی اپریسیشن نہیں ہو رہی ہے، اور پھر جب وہ she would be wanting him، اور پھر آپ لوگ ونڈر کریں گے کہ why she is doing that. تو کہتے ہیں نا کہ اپنے فضول میں تعریف کر دو یار. دس از ناٹ گوئنگ ٹو کاسٹ اے سنگل پینی. آپ کا کچھ نہیں جانے لگا، لیکن صرف اور صرف اس سے کیا ہوگا، آپ کا اور آپ کی اولاد کا جو ایک بانڈ ہے نا وہ بہت بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. اینڈ آئی گیس دس از دا اونلی تھنگ یو نیڈ. اور آپ کا گھر کا ایک جو سکون ہے نا وہ بلڈ ہو جائے گا. اینڈ کورس کی کتابوں کے علاوہ بھی جو دنیا میں نا بہت کچھ ایکسپلور کروانے کے لیے کوشش کریں، آپ ان کو وہ ایکسپلور کروائیں، ان کو وہ ساری نالج دیں کہ کل کو ان کو کوئی ایسی جنرل نالج کوئی اور تیسرا بندہ دے رہا ہو نا تو وہ اس سے فیسینیٹ نہ ہو جائے، ان کو یہ نہ لگے کہ یار یہ کتنی کوئی انوکھی باتیں بتا رہا ہے مجھے جو کہ مجھے کسی نے بتائی نہیں تھیں. ان کو ایکسپلور کرنے کا موقع دیں، ان کو دنیا کا بتائیں، ان کو لوگوں سے ملوائیں، ان کو باہر لے کے جائیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ دس از ورلڈ. تو جب تک بیٹیاں آپ کے گھروں میں ہیں ان کے ساتھ سافٹلی پیش آئیں، ان کو پیار کریں، ان کی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ آپ نہیں کرنی ہے، آپ نے پیدا کیا ہے. کیونکہ ایک وہ عادت ہے کہ جی ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے تم لوگوں کو پالا ہے. کیونکہ آپ نے پیدا کیا ہے تو آپ نے ہی پالنا ہے نا، کوئی اور تو نہیں آ کے کرے گا ڈیفینیٹلی. تو اس چیز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں. ان کی اگر وہ ہنستی ہیں ان کے ہنسنے کی تعریف کریں. ان کو اگر ان کے اندر کوئی کوالٹی ہے، کوئی ڈرائنگ کرتی ہیں، کوئی اسکیچنگ کرتی ہیں، یا کوئی اور ایسی کوالٹی ہے کوکنگ کی، بیکنگ کی، تو اس کو اپریشیٹ کریں تاکہ کوئی بھی باہر کا بندہ اگر آ کے ان کو کچھ کہے تو ان کو پتہ ہو کہ what they are capable of، یا ان کے اندر کون کون سی کوالٹیز ہیں. کسی اور کا بتانا جو ہے ان کو اتنا خوش نہ کرے، اور وہ اپنے آپ کو کسی ایسے بندوں کے ہاتھ میں نہ دے دیں جسٹ بیکاز کیونکہ ہر بندے کو ایک شولڈر چاہیے ہوتا ہے ٹو لین آن. وہ پیرنٹس کا آنا چاہیے، بٹ پیرنٹس اپنی ایسی ہارش باتوں سے اکثر کر دیتے ہیں. آگے جاؤ گے تو پتہ چلے گا. اسی طرح میری فرینڈ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک دفعہ اس کے ایسے گھر والوں نے اس کو کہہ دیا کہ جب آگے والوں سے آپ گالیاں سنو گی نا تو تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی. یو آر ناٹ دا ون. آپ جو ان کو یہ باتیں بتائیں، یو سپوز ٹو گیو دیم دا کانفیڈینس کہ اگر تمہیں کوئی ایسی بات بتائے تو تم نے اپنے لیے کیسے اسٹینڈ لینا ہے، تمہاری ویلیوز کیا ہیں. کہ کوئی بھی تمہیں اٹھ کے کوئی بات کر دے تو یو شوڈ نو ہاؤ ٹو ٹیک اسٹینڈ فار یور سیلف. اور اگر آپ یہ باتیں بتائیں گے، اور ایم ویری ویری سوری فار ایوری پیرنٹ آؤٹ دیئر جو ایسے ورڈ یوز کرتا ہے، آپ انڈائریکٹلی اپنی اولاد کو بد دعائیں دے رہے ہیں. یہ دعا نہیں ہے، یا یہ ان کو ڈرانا نہیں ہے. آپ ان کو دعا دیں کہ جیسے تم لوگ ہو اللہ تم لوگوں کو ویسے ہی لوگوں کے ساتھ نوازے جو تمہیں انڈرسٹینڈ کر سکیں. جیسے میں نے بھی پچھلے تھوڑی دیر پہلے کنسیڈر کیا کہ مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے آگے گزارا نہیں ہوگا، یا تمہیں تو کچھ آتا نہیں ہے تو آگے جا کے پتہ چلے گا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. بٹ دیر از اے لاٹ. ایون مائی سسٹرال، میں بہت تھوڑا ٹائم رہی ہوں ان لوگوں کے ساتھ، لیکن نارمل باتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، بٹ کبھی بھی اس ٹائپ کی باتیں نہیں ہوئی جو مجھے اوکے یار مجھے تو پتہ چلنا تھا آگے جا کے. اور ایون ان دا کیس آف مائی ہسبینڈ کہ میں نے اگر کوئی بڑے سے بڑا نقصان کر بھی دیا ہے نا، اور ہی از لائک اٹس اوکے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. تمہارے سے اگر یہ نقصان ہو گیا ہے تو اٹ واز ناٹ
مور دین یو، یا اس کی ورتھ تم سے زیادہ نہیں تھی. تو یہ ویلیڈیشن ہاں 100% آپ کو آپ کے ہسبینڈ سے بھی ملنی چاہیے آفٹر شادی، بٹ وین یو آر ناٹ میرڈ تو یہ ویلیڈیشن انسان کو اپنے ماں باپ سے ملنی چاہیے، تاکہ کوئی بھی باہر کا جو بندہ ہے نا وہ ایسی باتیں چکنی چپڑی باتیں کر کے آپ کی بیٹیوں کو جو ہے نا وہ کسی غلط ٹریک پہ نہ لگا دے. ٹھیک ہے. سو شادی کے بعد کی ویلیڈیشن آپ کے ہسبینڈ سے ہونا، تو پھر چاہے آپ کے لاز کسی کے اگر اچھے نہیں بھی ہیں تو گزارا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کا ایک مین بندہ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. سو آئی ہوپ کہ میں اپنا میسج کنوے کر سکی ہوں. آپ لوگ بھی اب چائشہ بنائیں اور سوچیں اس بارے میں کہ میں نے کیا باتیں کی ہیں صحیح ہیں یا غلط ہیں، کیونکہ اب میں انجوائے کرنے لگی ہوں اس حلیم کو. اور میں نے فٹافٹ جو ہے نا بس بات پلٹ دی حلیم دیکھ کے. خیر اب یہ جو ہارٹ ہے نا، یہ ہارٹ میرے ہسبینڈ کے لیے ہاف والا ہارٹ وہ خود ہی بنا لیں گے. وہ اس لیے کیونکہ میں روٹیاں بنانے لگی تھی اور وہ جس کام سے آئے تھے اور آتے ہوئے روٹیاں لے آئے تھے. اور حلیم اور خمیری روٹی کا جو کومبو ہے نا، اٹس دا ایلیٹ. اور یہی سائز ملتا ہے یو ایس میں روٹیوں کا. آئی مس دا پاکستانی سائز بٹ دیٹس لو ٹو. اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے، اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب.